بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پر رکے تھے، قرآن مجید ہی کی تعلیمات نے صاحب خطبات میں وہ نظر پیدا کی جس نے ان حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے جو ہمارے شعور ذات اور اس لیے علم و عمل کا نقطہ آغاز ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ حقائق کیا ہیں۔ ایک ایسے فکر کی طرح ڈالی ہے جس کی شان خلاقی یعنی کریٹیوٹی اور جامعیت کا یہ عالم کہ اس نے حقیقت کا ایک ایسا تصور پیش کیا، یعنی علامہ اقبال نے خطبات میں ایسا حقیقت کا تصور پیش کیا جو ان نقائص اور فروغ گذاشتوں سے پاک ہے جو مختلف نظامات فلسفہ میں بالعموم کسی نہ کسی پہلو سے باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ بہت بڑی مبالغہ آ رہی ہے، مطلب یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ لیکچرز کا مجموعہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے ایک عظیم شان فکر کی طرح رکھی ہے، اور وہ فکر ہے کس طرح ہم جو ہے مغرب کا اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے محاکمہ اور اس کے ساتھ جو ہے کیا تعلق ہو ہمارا، اور جیسا ہم پڑھیں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ ان خطبات کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں کیا مطلب یہ ہے کہ جدت اور جودت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں خلاقی بھی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے ایک ایسا فکر پیش کیا جو تمام نظام فلسفے میں جو نقائص و فروغ گزشتے ہیں ان سے پاک ہے، تو یہ مطلب یہ کہ نہ علامہ اقبال نے یہ کتاب اس لیے لکھی، مطلب یہ کتاب ہے ہی نہیں، لیکن اس لحاظ سے یہ خطبات کا مجموعہ ہے، تو اس لحاظ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ پہلی کوشش تھی تو اس میں فروغ گزشتیں اور نقائص تو بہت زیادہ ہیں، بھری پڑی ہے اس سے، اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال کی فروغ گزشتیں اور نقائص کو سمجھا جائے، اس کی وجوہات سمجھی جائیں اس سے، تاکہ ہم درگزر کر سکیں، اور جو ان کی فکر کی جو راست اور صحیح پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے تاکہ ان کو پروان چڑھایا جا سکے آج کے ماحول کے مطابق۔ تو اس کے لیے کرنے کی ضرورت یہ، اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے مبالغہ آرائی نہ کریں، اور علامہ اقبال نے جو یہاں کام کیا اس کی اصل ہے، انہوں نے مطلب کوئی مجموعی فلسفہ پیش نہیں کیا بلکہ ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ کس طرح مغربی فکر کا مقابلہ کیا جا سکے اسلامی نقطہ نظر سے، تو اس میں کچھ کامیابی ہیں کچھ ناکام، تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا یہ۔ اور جو ہماری اس پریشانی اور پراگندہ خیالی کی علت ہے کہ فلسفے کا تعلق شاید کسی ایسے عالم سے ہے جس میں واقعیت کی کوئی جگہ نہیں، تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ خطبات کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یعنی ایک فکری کتاب ہے جس میں فلسفہ بھی ہے، جس میں اور علوم بھی ہیں، اور اس کا تعلق واقعیت کے ساتھ اس لحاظ سے ہے کہ جو مسلمانوں کا یعنی سچویشن تھی یا حال تھا اس زمانے میں، تو وہ یہ تھا کہ مسلمان جو مغرب سے مغلوب ہیں، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ خطبات جو ہے، اس میں جو بھی ایک عظیم کوشش علامہ اقبال نے کی، اس لحاظ سے اس میں واقعیت ہے، اور اس لحاظ سے بھی واقعیت ہے کہ وہ جو ہمارا واقعہ ہے اس سے کس طرح جو ہے
پیش آزما ہوا جائے، وہ بھی ان خطبات کا جو ہے مقصد ہے، تو اس لحاظ سے واقعیت ہے. لیکن مطلب یہ کہ نہ تو یہ ایک عمومی فلسفہ ہے، نہ اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ یہ دو تہذیبوں کے کشمکش سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے محاکمہ اور مطالعے کی ایک کوشش ہے، وہ کی گئی. اس میں کچھ کامیابی ہے، کچھ ناکام. تو اس لحاظ سے کوئی یہ نہیں، فلسفے کی کوئی عمومی کتاب نہیں ہے یہ، جس میں فلسفے کے بارے میں، فلسفے میں جن مسائل سے بحث کی جاتی ہے ان تمام مسائل پر بحث کی. لیکن پہلے جو 2 چیپٹر ہیں اس میں یعنی فلسفیانہ مسائل کافی آئے ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی اس میں فلسفہ بھی ہے، اور عمومی طور پہ جو فکر اور دوسرے علوم بھی اس میں شامل ہیں. اور یعنی مباحث کا تعلق جو ہے تہذیب سے ہے، نہ کہ صرف فلسفے سے. بھائی ہمیں اس فکر کو اپنی آزادانہ روش بہی ہمیں اس فکر کو یعنی جو علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، اپنی آزادانہ روش کی طرح نفس فکر کی آزادی پر اسرار ہے. آزادی کس سے؟ یعنی اس فکر کو اپنی آزادانہ روش، تو یہ فکر آزاد کس سے ہونا چاہتی ہے؟ مطلب یہ کہ تو آزادی جو ہے یعنی جب بھی لوگ آزادی تو مطلب کہہ رہے ہیں یہ جو علامہ اقبال کی فکر ہے اس کی اپنی روش بھی آزادانہ ہے، اور یعنی اس فکر کو اپنی آزادانہ روش پر اسرار ہے، یعنی آزاد محاکمہ کر رہے ہیں، اور نفس فکر کی آزادی پر بھی اصرار ہے. تو آزادی کا جب بھی ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کس چیز سے، یہ سوال، اور آزادی کس چیز کے لیے؟ تو یہ جو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب آزادی مغرب کے غلبے سے چاہتے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے. اور آزادی جو ہے اس آزادی کو مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے کہ حق کی تابعداری کی جائے تو فبہا، لیکن یہ آزادی تو خود کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم آزادی کو مقصد سمجھیں گے تو پھر وہ مغربی تہذیب میں ضم ہو جائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے کوتاہی ہے علامہ اقبال کے فکر کی، جیسے کہ خود بات کے مطالعے سے ہمیں کہ وہ آزادی کی یہ تصور کی جو یہ 2 پہلو ہیں اس سے کما حقہ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اور اس میں مطلب خاص طور پہ ہیگل کے فکر سے اور جدید مغربی فکر میں جو آزادی کا تصور ہے اس سے کافی متاثر ہو. اچھا جی، تو یہاں کہاں پہنچے ہیں؟ تو اس فکر کو اپنی آزادانہ روش کی طرح نفس فکر کی آزادی پر اصرار ہے. اس کا کہنا یہ ہے، یعنی علامہ اقبال کی فکر کا، کہ حقیقت کی ترجمانی میں ہم اصل اجتہادات اور صحیح کاوش کا سلسلہ برابر جاری رکھیں. وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ مطلب وہ ایک سیاق و سباق میں ہی ہوگا. تو آپ کا سیاق و سباق کیا ہے؟ یہ ہے نہیں، اجتہاد ضرور فرمائیں مطلب، لیکن آپ کا سیاق و سباق کیا ہے؟ سیاق و سباق آپ جو ہیں اجتہاد کریں، آپ مطلب یہ ہے کہ حق کی اجتہاد کیجئے
اور صحیح کاوش بھی کیجیے، لیکن ہر صحیح کاوش اس کا کہنا ہے کہ حقیقت کی ترجمانی، تو حقیقت جو ہے اصل چیز ہے، حقیقت یہ حق تو ٹروتھ کہتے ہیں۔ تو اجتہاد کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچا جائے اور حقیقت کے سامنے جھکا جائے، اور کسی چیز کے سامنے نہ جھکا، اور اس معاملے میں صحیح و کاوش کی جائے، لیکن اس معاملے میں جو بھی صحیح و کاوش ہوگی وہ ایک سیاق و سباق میں ہوگی، وہ بالکل آزاد نہیں ہو سکتی، سیاق و سباق میں ہوگی، تو اس میں اتباع اور تقلید ضروری ہے۔ سیاق و سباق یا تو آپ کا مغربیانہ ہوگا یا اسلامیانہ ہوگا، یہ آزادی محض نہیں ہو سکتی جو یہاں کہہ رہے ہیں مطلب۔ اچھا جی، تو دراصل اس کا کہنا یہ ہے کہ حقیقت کی ترجمانی میں ہم اپنے اصل اجتہادات اور صحیح و کاوش کا سلسلہ برابر جاری رکھیں۔ دراصل اس فکر کا حقیقی سرچشمہ، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا دیا تھا، قرآن مجید ہی ہے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، مطلب اس فکر کا سرچشمہ جو ہے قرآن مجید بھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں غیر اسلامی خاص طور پہ یعنی ہیگل کا فلسفہ پہلے خطبات میں بہت حاوی ہے ان پہ، اور پھر یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی خاص سمجھ جو ہے وہ بہت حاوی ہے، اور قرآن مجید کی جو تشریح و تعبیر کرتے ہیں وہ اس سمجھ کی روشنی میں کرتے ہیں یا اس کے اندھیرے میں۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اگر اصل سر چشمہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا، پھر قرآن مجید کی روشنی میں ان چیزوں کی تشریح کرتے، اور اس میں اصل مطلب وہی ہے کہ مطلب تقلید سے ہاتھ چھوڑ دیا انہوں نے، مطلب یہ ہے کہ روایت، اسلامی علوم کی روایت کو سے ہٹ کر ایک بالکل صفر سے شروع کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے ان خطبات میں، یعنی ہر جگہ نہیں۔ قرآن مجید ہی ہے، اور قرآن مجید ہی سے ہمیں ان سب مسائل یا مشکلات میں جو اس کی تشریح و تہذیب پیدا ہوں رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن مجید سے ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سنت مطہرہ بھی وہ قرآن پاک کا حصہ ہے، کیونکہ رسول پاک جو ہے وہ چلتا قرآن ہے، اور وہ اس لیے آیا کہ نص قرآنی سے مطلب قرآن کو اللہ کی ہدایت کے مطابق قرآن کی ہمیں وضاحت اور بیان کریں، قرآن کے مقاصد کو، اور قرآن کی تشریح و توضیح کریں۔ تو صرف قرآن مطلب یہ نہیں ہے سنت رسول، تو یہ مطلب نیاز صاحب سنت رسول کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے، مطلب یہ کہ میں بھی یعنی قرآنی اہل قرآن قرآنیت جس کو کہتے ہیں وہ ذرا طلوع اسلام کے مطلب ایڈیٹر تھے، تو بعد میں پرویز صاحب نے اس کو بالکل ہی مسخ کر دیا، تو وہ اتنی مطلب یہ کہ گمراہی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اثرات یہاں ملتے ہیں۔ قرآن مجید اور قرآن سے ہمیں ان سب مسائل و مشکلات میں جو اس کی تشریح تہذیب پر رجوع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ خطبات میں بحیثیت خطبات اس فکر کی اساسات ہی پیش کی جا سکتی تھی، یعنی فنڈامنٹل، جس میں صاحب خطبات نے اگر عہد حاضر کے الفاظ اور مصطلحات سے کام لیا ہے تو صرف الفاظ اور مصطلحات سے کام نہیں لیا، وہ یعنی ہیگل کے فلسفے اور دوسرے فلسفوں سے متاثر، صرف اصطلاحات نہیں ہیں، اس کی جو کانٹینٹ ہے یا اس کا جو مغز ہے یا فکر کا، اس سے بھی متاثر ہوئے۔ تو صاحب خطبات نے اگر عہد حاضر کے الفاظ و مصطلحات سے کام لیا تو ہم گرفتاران فرنگ کی خاطر، وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ خود بھی گرفتار فرنگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی نہ کسی حد تک، اور جب بھی آپ فرنگ کا مطالعہ کرتے ہیں یا کسی بھی غالب تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک اس کے گرفتار تو ہوتے ہی ہیں، تو یہ کہنا کہ مطلب آپ کو اس کے گرفتار نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، یہ ہر نئی نسل جو ہے وہ، اور ہر مفکر جو ہے یہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ اس کو گرفتاری سے نکلیں، تو یہ کہنا کہ مطلب علامہ اقبال جو ہیں
فرنگ کے گرفتار نہیں ہیں ان خطبات میں، تو یہ بالکل مطلب حقیقت کے خلاف بات ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں، اس لیے کہ ان کا خطاب دراصل ہم ہی سے ہے، ٹھیک ہے، ہم ہی سے ہے، اور ہمارے وساطت سے جدید علمی دنیا سے، جس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان کے مخاطب افکار حضرت سے بخوبی واقف اور مشرق و مغرب کی تاریخ، فلسفہ، لحاظات، تہذیب تو پوری نظر رکھتے ہیں. یوں بھی فکر اگر فکر ہے تو اس کے نام، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مطلب علامہ اقبال یہ پری سپوز کرتے ہیں کہ جو ان کو پڑھ رہے ہیں وہ، ظاہر ہے کہ اب ایک مسئلہ لوگوں کو جس کو سمجھنے میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ اگر جیسے مثلا ہیگل کے بار بار میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے خطبے میں اس کا بہت اثر ہے، تو اگر آپ ہیگل اور جو علامہ اقبال کی فلسفے کی جو تعلیم ہوئی تھی وہ ہیگیلینس، جو اس زمانے میں برطانوی فلسفی تھے، یعنی جامعہ لاہور میں بھی اور کیمبرج میں بھی، ان کے جو اصل استاد تھے وہ سارے ہیگیلین تھے یا جن سے متاثر ہوئے، تو وہ جیسے میک ٹریگرٹ اور دوسرے لوگ، بریڈ لے، ان کا استاد تو نہیں تھا لیکن وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اس کا فلسفہ اس زمانے میں جو ہے برطانوی فلسفے پر جو ہے اس پہ کافی اس کے اثرات تھے. تو اس یعنی مغربی فکر اور ان مباحث کو جانے بغیر جو ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے، ان مباحث کو، اور جو علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا مشکل ہے. تو اس لیے جو ہے ہم اس کا آہستہ آہستہ مطالعہ کریں گے تاکہ جو ہے اس میں جو اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی فراہم کیا جائے. بہرحال تو اس میں صحیح ہے کہ انہوں نے اساسات ہی پیش کیے ہیں، یعنی پورا یہ تو خطبات ہیں، یعنی 6-7 خطبات ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، تو اس میں پورا فلسفہ تو پیش نہیں کر سکتے. قرآن مجید اور قرآن مجید ہی سے ان سب مسائل و مشکلات میں جو اس کی تشریح و تردید پیدا ہوں رجوع کرنا پڑے گا. اس لیے خطبات میں ویسے خطبات اس فکر کی اساسیات ہی پیش کی جا سکتی تھیں جس میں صاحب خطبات نے اگر حد حاضر کے الفاظ اور مصطلحات سے کام لیا تو ہم گرفتارین نے فرنگ کی خاطر، اس لیے کہ ان کا خطاب دراصل ہم ہی سے ہے اور ہماری وساطت سے جدید علمی دنیا سے، جس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان کے مخاطب، یعنی خطبات میں فرض کیا گیا ہے کہ ان کے مخاطب افکار حاضرہ سے بخوبی واقف اور مشرق و مغرب کے تاریخی، فلسفے، لحاظات، تہذیب و تمدن پر پوری نظر رکھتے ہیں. یہ تو بہت بڑا مفروضہ ہے. یوں بھی فکر اگر فکر ہے تو اس کی نشوونما جن مراحل سے گزر کر اب جس منزل پر آ پہنچا ہے اس کو جدید عملی فضا کی رعایت سے جدید زبان ہی میں پیش کیا جا سکتا. اب یہ پورا ہیگل ہے، اگر فکر ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر جو مطلب یہ ہے کہ فکر جو ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور اس کا نشو و نما جن مرحلے سے گزر کر اب جس منزل پر ہے تو یہ منزل جو ہے آپ پہنچے اس کو جدید علمی فضا کی رعایت سے جدید زبان ہی میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ فکر کیا ہے؟ فکر جو ہے وہ تو انسانوں سے اس کا تعلق ہے اور انسانی معاشروں سے، اور اس کا تعلق جو ہے مختلف روایت سے ہے. کوئی ایک فکر اور اس کی کوئی ایک تاریخ نہیں ہے، بھی ایک فکر حق بھی ہے اور فکر باطل بھی ہے. تو مطلب یہ کہنا کہ ایک فکر ہے جو نشو و نما پا رہا ہے اور اب منازل سے گزر رہا ہے اور اب جو ہے وہ ایک اونچی منزل پر آ گیا ہے مغربی تہذیب میں، تو یہ سارا ہیگیلین فکر ہے جس سے یہاں نیازی صاحب بھی متاثر ہوں، علامہ اقبال بھی متاثر ہوں. بہرحال خطبات کے مباحث میں ایک نئے فکر کی تمہید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک نئے فکر کی تمہید، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک وہ نیا فکر جو ہے اسلامی جدیدیت ہے. اور مطلب ایک حالانکہ علامہ اقبال کا جو مقصد ہے وہ اسلامی جدیدیت کی بنیاد نہیں ہے، لیکن یہ جو اصل میں اس کا نتیجہ نکلا وہی نکلا. اس کی کیا وجوہات تھیں اس کو ہم دیکھیں. ایک نئی فکر کی تمہید ہے اسلامی، اور ہمیں یہ کہنے میں باک نہیں ہے ہونا چاہیے کہ انسانی فکر کی.
اب دیکھیں اسلامی اور انسانی فکر تو کوئی مترادف نہیں ہے، یعنی انسانی فکر اسلامی فکر کوئی انسانی فکر نہیں ہے. اسلامی فکر تو جو ہے الہامی فکر ہے. اسلامی فکر جو ہے حق ہے، اس کا کوئی انسان سے سچ کوئی تعلق ہے. ہاں مغربی فکر جو ہے وہ انسانی فکر ہے، وہ ہیومنزم ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتی ہے اور انسان کی خدائی کا دعویٰ کرتی ہے. نامناسب نہ ہوگا کہ اگر ان معدود اچھا جی اب تو تقریباً یہاں ان کی باتیں ختم ہو گئیں. اب ترجمے کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اس کو صرف پڑھ کے انشاءاللہ اس کو ترجمے کو یہاں ختم کر دیں گے. نامناسب نہ ہوگا کہ اگر ان معروضات کے بعد ترجمے کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کی جائیں. مترجم کی کوشش از اول تاخیر یہ رہی ہے کہ ترجمہ حتی الوسع انگریزی متن کے عین مطابق ہو، چنانچہ یہ مطابقت الفاظ و ترکیبات ہی میں نہیں جملوں کی طوالت اور اختصار میں بھی قائم ہے، الا یہ کہ بحد مجبوری سے اپنی طرف سے کسی عبارت میں تھوڑا بہت اضافہ یا رد و بدل کرنا پڑا، وہ بھی زبان کی رعایت یا ایضاح مطلب کے لیے، یہ مطلب کی وضاحت کے لیے. دیباچے کے ترجمے میں البتہ دو ایک مقامات پر یہ مطابقت قائم نہیں رہی. دیباچہ تو تھوڑا سا ہی ہے کیونکہ یہاں تحشیہ یا تصریح کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. مصطلحات میں بھی یہاں کہیں کہیں کسی لفظ پر ایک گول دائرہ بنایا ہے. وہ اصطلاح مترجم نے یہی احتیاط مد نظر رکھی اور کوشش کی کہ اصطلاح نامانوس یا ہماری قدیم مصطلحات سے مختلف نہ ہو. قدیم مصطلحات اگر آپ استعمال کریں گے جدید فکر کے لیے تو غلط فہمی تو پھر پیدا ہوگی، تاکہ ہماری روایت علم کا سلسلہ جو ایک غیر زبان میں تعلیم کی بدل مدت ہوئی ٹوٹ چکا ہے اسے اثر نو قائم کیا جائے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو زبان غیر میں ضم بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب اصطلاحات کے جو مطالب ہم مطلب جو ہے ہمارے علم کلام میں یا دوسرے فکر میں ہیں وہ بالکل مختلف تھے. تو اس کی طرف جو ہے ہم جب ہم پڑھیں گے خطبہ تو انشاءاللہ اشارہ کریں گے. لہٰذا راکم حروف نے یہاں کہیں ضرورت تھی فرہنگے یعنی ڈکشنری مصطلحات میں مختصر سی تصریح شذرات کا بھی اضافہ کر دیا تاکہ ارباب نظر کو اگر ان میں کوئی کم نظر آئے تو ازراہ کرم مترجم کو مطلع فرمائیں. جیسے حواشی یا تصریحات سلسلے میں یا کسی اور پہلو سے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نسخے کی ترتیب ثانی میں جب بھی اس کا موقع آیا ان کی اصلاح کر دی جائے. مترجم نے عرض کیا تھا 20-25 برس کی ایاب و ذہاب اور مسلسل پریشانیوں میں اصل ترجمے کے مسودات بکھرے پڑے تھے. ان کی ترتیب اور اثر نو تصویر کوئی معمولی کام نہ تھا اور اسے جن ہاتھوں نے جہاں تک سر انجام دیا ان کا شکریہ بہرحال فرض ہے. مترجم ان کا سپاسگزار ہے. سید ندیر نیازی صاحب. الحمدللہ یہ یہاں ختم ہو گیا. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سید ندیر نیازی صاحب اور علامہ اقبال کی سال کی وفات ہے ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مغفرت فرمائے، ان کے مقامات کو بلند فرمائے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کی جو کوششیں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی یعنی خدمت میں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. انشاءاللہ اگلی بار سے خطبات کا مطالعہ شروع